السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اہم دینی اسباق کی ہمارا جو کورس چل رہا ہے اس میں اخلاقیات پہ، اعلی اخلاق پہ بات ہو رہی تھی اور یہ ہمارا 50واں درس ہے. آپ نے فرمایا حیا جو ہے یہ بھی بڑا اہم خلق ہے کہ بندے میں حیاداری ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جو لوگوں نے پایا ہے من کلام النبوۃ الاولی، پہلا نبوت کا جو کلام، پہلی بنیاد اور گفتگو جو ہے، اذا لم تستحی، اگر تمہیں شرم نہیں ہے، فاصنع ما شئت، جو ہے وہ کرتے رہو. حیا گویا کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. یہ پہلی وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت میں ہے کہ حیا اگر چلا جائے اسے کوئی شرم نہیں رہتی. فاصنع ما شئت، پھر وہ جو مرضی کرے. حیا ہے جو انسان کو روکتا ہے بہت سی بیماری، بہت سی برائیوں سے. حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ہے وہ کون سا شعبہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے ادنا جو ہے وہ سب سے ہلکی جو شاخ ایمان کی وہ کون سی ہے؟ رستے سے اذیت کو ہٹا دینا. رستے میں اگر کوئی چیز لوگوں کو رستے کو روک رہی تو اسے ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. اور ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا سارے ہی خیر ہے اور بھلائی ہے. تو شرم جو ہے انسان کو آنی چاہیے، اللہ سے شرم آنی چاہیے. حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، ابو داؤد، سنن نسائی اور مسند احمد میں یہ لفظ ہے، ان اللہ حیی ستیر، اللہ تعالیٰ شرم کرنے والے ہیں، پردہ ڈالنے والے ہیں. یحب الحیا، حیا کو پسند کرتے ہیں. والستر، اور پردہ پوشی کو، پردہ ڈالا جائے گناہوں پہ، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے، لوگوں کو بدنام نہ کیا جائے، لوگوں کے عیوب لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں. اور حیا ہونا چاہیے، بے شرمی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ جو ہے جو زبان میں آئے کہہ دے، خیال کرے کوئی برا لفظ زبان پہ نہ آئے، برا عمل ایسا نہ کرے جس سے بندے کو شرم آئے. اور سب سے اعظم حیا اور شرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو، شرم کرو جیسے حق ہے حیا کرنے کا. ومن استحی من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے حیا جس نے کیا، شرم کی جو حق ہے حیا کا، ویسے فلیحفظ الرأس وما وعا، وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو اس کے اندر ہے. سر میں کیا ہے؟ زبان بھی آ جاتی ہے، اس کا منہ بھی آ جاتا ہے، اس کے کان بھی آ جاتے ہیں، اس کی فکر بھی آ جاتی ہے. فکروں کو، بری سوچ سے اپنی فکر کو آزاد کریں، بری تفکیر سے اپنے آپ کو بچائیں، برے عزائم سے بچائیں، اور اپنے کانوں کو بری باتوں سے سننے سے بچائیں، اپنی زبان کو برے الفاظ سے محفوظ رکھیں. فرمایا والبطن وما حوا، اور آپ کا پیٹ اور جو اس کے گرد ہے. پیٹ جو ہے حلال روزی اس میں جائے، حرام نہ جائے. اور اسی طرح پیٹ کے گرد و نواح میں شرم گاہ جو ہے اس کی حفاظت ہو. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ بالجنہ. آپ نے فرمایا جو اپنے اس کے دو فک جو ہیں، زبان جو ہے، ما بین فخذیہ وما بین فکیہ، جو اس کے دو فک ہیں، یہ جو ہڈیاں ہیں منہ کی، جبڑا جو ہے، اس میں جو زبان ہے اس کی گارنٹی دے دے، اور جو اس کے دو رانوں کے درمیان شرم کا اس کی گارنٹی دے دے کہ حرام میں اسے استعمال نہیں کرے گا، اسے حلال چیزوں میں استعمال کرے گا، اضمن لہ بالجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا ولیذکر الموت والبلا، اور اسے موت کو یاد کرنا چاہیے اور کیسے جسم جو ہے اسے کیڑے کھا جائیں گے اور ختم ہو جائے گا، اور اس کا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا. ومن اراد الاخرۃ ترک زینۃ الدنیا، اور جو آخرت چاہتا ہے دنیا کی زینت کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ یہ فیشن اور وہ فیشن اور یہ سب سے اعلیٰ اور یہ وہ سب سے، وہ سادگی کو اپناتا ہے. فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اور جس نے یہ کر لیا اس نے واقعی اللہ سے حیا کرنے کا، شرم کھانے کا حق ادا کر دیا. یہ ترمذی، مسند احمد اور مستدرک حاکم، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے، اور یہ حدیث
حسن صحیح ہے۔ پانچواں جو خلق ہے شجاع، بہادری، یہ مسلمان کی عظیم صفات میں سے ہے۔ مسلمان کلمہ حق کہتا ہے، ڈرتا نہیں کسی سے، کیونکہ اسے خوف اللہ کا ہے۔ یہ مشرک ہے جو قبروں سے ڈرتا ہے، فلاں قبر والے کے درخت کی شاخ توڑ دی تو ڈر جائے گا کہ وہ ٹانگ نہ توڑ دے، فلاں کام کر لیا جناب وہ پیر صاحب کا دروازہ کھول دو، اس سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی، اسے کہا جائے قرآن اٹھا لو تیار ہو جائے گا، لیکن پیر صاحب کا دروازہ نہیں کھولے گا، کیونکہ غیر اللہ کا ڈر دل کے اندر بسا ہوا ہے۔ یہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ مسلمان بہادر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، سچی بات کرتا ہے۔ تو شجاع جو ہے، ہر موحد جو ہے وہ شجاع ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے۔ اور مسلمان میدان جہاد کے اندر اسے پتہ ہے کہ اللہ اگر نافع ہے وہی ضار ہے، اس کی اذن اور مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور موت کا وقت طے ہے۔ اس لیے مسلمان بہادری، جوان مردی کے ساتھ میدان حق کے اندر جو ہے وہ لڑتے ہیں اور راہ حق کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ بڑی بھری پڑی ہے شجاعت کے کارناموں سے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے کان اشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ مدینہ میں ایک دفعہ یہ مشہور ہوا کہ کہیں کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور چیخ سنائی دی گئی، لوگ نکلے، دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سونتے ہوئے گھوڑے سے واپس آ رہے تھے، اس طرف سے واپس آ رہے تھے اور کہے تھے کہ میں تمہارے لیے کفایت کر گیا ہوں، کچھ بھی ادھر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حنین کے مارکے پہ سب لوگ جب بھاگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمے رہے اور کہنے لگے انا عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں نبی ہوں اور میں ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ڈٹے رہے اور پھر صحابہ کرام بھی آپ کے قریب آئے۔ جب لوگ بھاگ چکے تھے، انہوں نے کمین لگائی ہوئی تھی کہ مسلمان آئے اور تیروں کی بارش آئی تو لوگ پیچھے بھاگ پڑے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ شجاعت جو ہے، بہادری، بہادر لوگ ہی صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور بہادر لوگ ہی عزت کی زندگی جیتے ہیں۔ چھٹا وصف ہے کرم۔ کریم مسلمان جو ہے، نبی علیہ السلام جو ہے کان اجود الناس، اب سب سے زیادہ کریم تھے، مہمان نواز تھے، لوگوں کو نوازنے والے تھے، لوگوں پر خرچ کرنے والے تھے، لوگوں کی میزبانی کرنے والے تھے، مہمان نواز تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جواد تھے، سخی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن اور رات میں، سرا وعلانیہ، خفیہ اور علانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ اور کرم میں سے کرم یہ بھی ہے کہ مہمان اور ہمسائے جو ہے اس کا اکرام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت افزائی کرے، اس کی میزبانی کرے۔ اور یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ابن آدم انکا ان تبذل الفضل خیر لکا، اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تو فضل جو زائد ہے تمہاری حاجت سے اسے خرچ کرو، خیر لکا، اس وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تمسکوا شر لکا، اگر اسے روک کے رکھے، تمہاری حاجت نہیں تمہارے پاس، زائد ہے، اسے خرچ نہیں کرتے تو تمہارے لیے وہ برا ہے۔ یہ صحیح مسلم اور ترمذی کے لفظ ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو لالچ اور طمع کے اندر تجوریاں بھری پڑی ہیں، لوگ غربت میں مر رہے ہیں، لوگوں کو فاقے آ رہے ہیں، اور یہ کروڑوں اور اربوں کا مالک ہے، اور کتنی کمپنیاں جو ہے اس نے ہڑپ کر لی ہیں۔ ایسے ہمارے سیاستدان ہیں اور پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا کہ غریب جو بچوں کی تعلیم کی جو ہے تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک عورت نے جو ٹرین کے نیچے جو ہے اپنے بیٹے اور خود کود کے جان دے دی۔ اس کے بچے کے بستے سے کیا نکلا؟ اس کے بیگ سے وہ خط نکلا کہ بچے کی تعلیم اور کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس لیے میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو ایسے ماحول کے اندر کروڑوں اور اربوں کی جائیدادوں کے مالک انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو ان کی حاجت سے زائد ہے اس کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، باز پرس ہوگی، تو کیا جواب دیں گے وہ؟
آپ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 272 وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خیر اور بھلائی میں سے خرچ کرتے ہو تو تم اپنی ذات کے لیے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو خرچ کرتے ہو خیر اور بھلائی میں سے، یوفى الیکم، پورا پورا اللہ تمہیں اس کی وفا دیتے ہیں، واپس کرتے ہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون، جو ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، اور ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانہ ہے، یعنی ایک سے اللہ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ اور فرمایا واللہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور آپ صحیح بخاری مسلم کے لفظ ہے، آپ نے فرمایا انفق یا ابن آدم، آدم کے بیٹے خرچ کرو، ينفق علیک، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور ایک بعض روایات میں انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو اور صحیح بخاری مسلم میں لفظ ہے کہ 2 فرشتے روز یہ دعا کرتے ہیں، اللہم آتی ممسکا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کا نعم البدل دے، وآتی ممسکا تلفا، اور جو روک لینے والا تیری راہ میں دینے والا نہیں ہے اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی راہ میں خرچ کیا جائے، اسی کے لیے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی ڈالتے ہیں، اور معاشرے میں بھی امن اور سلامتی پھیلتی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور مسلمان کا تو مطلب ہی یہی ہے، سلامتی والا، دوسروں کی بھلائی سوچنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ خیرکم انفع للناس، جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے وہ بہترین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور دنیا اور آخرت ہماری آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔